अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मस्जिद नबवी की बेहुरमती करने वाले पीटीआई और शेख रशीद अहमद के जो साथी हैं, इमरान खान और शेख साहब के साथी, उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब शेख साहब और इमरान खान की और उनके साथियों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अभी से इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। अभी तो ईद बाकी है, ईद आने वाली है। ईद के बाद जो कुछ होगा वो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म, अभी कुछ देर पहले की ख़बरें हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँचे हैं, लेकिन जो लोग पीटीआई के वहाँ पे गए हुए थे मक्का मदीना और वहाँ पे मस्जिद नबवी की जो बेहुरमती के मुर्तकब हुए हैं, बहुत सारे उसमें गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं बहुत सारों की, लेकिन बहुत सारे गिरफ़्तारी से बच भी गए हैं। तो अब उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ़ शहरों में मुक़द्दमात दर्ज होने लगे हैं। इस्लामाबाद, फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ थानों पे जो है इनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमात दायर किए जा रहे हैं। इमरान खान, शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, कासिम सूरी, शहबाज गिल और बाकी जो उनके साथी हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, जो इस मामले को भड़काते रहे हैं, लोगों को उकसाते रहे हैं, लोगों को मिसगाइड करते रहे हैं और लोगों को गलत जो है उसको राह पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनके भी नाम एफआईआर्स में, दरख्वास्तों में दिए जा रहे हैं कि भाई पीटीआई के फ़लाँ लोगों के कहने पर पीटीआई के कारकुनों ने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की है। और मस्जिद नबवी क्योंकि तमाम मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस एक मकाम है, मुक़द्दस जगह है और एहतराम तमाम मुसलमानों पर लाजिम है, तो एक अक़ीदत, एक मोहब्बत लोग रखते हैं। तो इसके जो कुछ हुआ है मस्जिद नबवी में पीटीआई के लोगों ने किया है, इससे तमाम जो मुसलमान हैं, तमाम दुनिया के, पूरे पाकिस्तान के, इनकी दिल आज़ारी हुई है और इनके जो ईमानी जज्बात हैं वो मजरूह हुए हैं। इसलिए अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के मुतालबे किए जा रहे हैं। शेख रशीद अहमद के भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनको हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया है। सिक्योरिटी इदारों ने, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही उनको उठा लिया है और नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। शेख साहब जो हैं अब चीखने शुरू हो गए हैं, चीखना शुरू कर दिया है शेख साहब ने। वो कहते हैं कि जी मैं भीख नहीं मांगूंगा शेख राशिद शफीक की, उनकी रिहाई की, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि ये जो पागल हैं, पागल बंदे को जो है वज़ीर दाखिला बना दिया गया है, राना सनाउल्लाह के लिए कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला के लिए शेख रशीद अहमद। शेख साहब, पागल राना सनाउल्लाह नहीं है। आप अपने किरदार का जायज़ा लें, आप अपने महबूब लीडर जो जिसको बनाया हुआ है इमरान खान का, उसका जायज़ा ले लें। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जो कुछ हरकतें कर रहे होते हैं, तो ये कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? जो इमरान खान की हरकतें होती हैं, जो दिन में 100 मरतबा यू टर्न ले रहे होते हैं और एक बात पर दिन में 2-2, 3-3 मरतबा यू टर्न ले रहे होते हैं, तो क्या ये नॉर्मल इंसान की अलामत होती है? क्या शेख साहब और इमरान खान के साथ यार जो बंदा खड़ा होता है, क्या वो नॉर्मल हो सकता है? उसका भी वैसे ज़हनी जो है, उसकी भी ज़हनी कैफियत का जायज़ा लेना चाहिए। ये जो अब हुकूमत में आई हैं जमातें, सियासी जमातें, इन्होंने मुतअद्दिद बार ये मुतालबात किए हैं कि भाई इनकी ज़हनी कैफियतों का भी जायज़ा लेना चाहिए और इनका इलाज प्रॉपर करना चाहिए। तो अब बहरहाल जो अंदाज़ा पहले किया जा रहा था कि भाई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई पाकिस्तान में भी होगी, जो कुछ ये कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं कर रहे और पाकिस्तान में एक गलत नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, गलत गाइड कर रही हैं, डिस इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। भाई अगर ये करप्ट है, नून लीग करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है, फ़र्ज़ करें जो बयानिया इमरान खान ने बनाया हुआ है कि जी शहबाज शरीफ जो है 40 अरब रुपए के वो चोर हैं,
ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے جی۔ حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، یہ عمران خان اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بالکل یہ ٹھیک تھا، لیکن مقدمات بنائے کس نے تھے، کس کے دور میں چل رہے تھے؟ یہ آپ کے دور میں ظاہر ہے، آپ لوگ چاہے بہت سارے مقدمات پرانے ہی بنے ہوں، لیکن آپ لوگوں کے دور میں آپ لوگوں نے ایکٹیو کیا نا ان مقدمات کو پرسو کرنے کے لیے۔ یہ تو مقدمات سب کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے نیب کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے ایف آئی اے کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ تو عمران خان نے تو ویسے بھی علل اعلان ایف آئی اے اور نیب کی مدد لی ہوئی تھی اور اعلانات کیے تھے کہ جی میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کو جیل میں ڈالنا ہے، سب کو اندر کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں تو عمران خان پہلے ہی اعلانات کر چکے تھے، تو اس میں تو اب تو کوئی شک نہیں رہا نا کہ انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اور جو فرد جرم کی بات ہے، فرض کریں کسی پہ عائد ہونا تھا، تو وہ عمران خان کا پریشر تھا نا اداروں پہ، حکومت کا پریشر تھا اداروں پہ۔ وہ جو شہزاد اکبر تھے احتساب کے جو مشیر بنے ہوئے تھے، ان کا پریشر تھا، عمران خان کا ان پر پریشر تھا۔ ڈی جی ایف آئی اے جو سابق رہے ہیں بشیر میمون صاحب، انہوں نے تو بہت سارے ان کے پول کھول دیے تھے نا، ان کو تو ایکسپوز کر دیا ہوا تھا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اسپیشلی، کہ عمران خان کس طرح ناجائز مطالبات کر رہے ہوتے تھے، ناجائز احکامات، غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کرنے کے لیے پریشرائز کر رہے ہوتے تھے بشیر میمون کو اور باقی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ جو علیم خان کی پریس کانفرنس تھی، بہت سارے اور لوگ ہیں انہوں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی کے خلاف جو اکبر ایس بابر ان کے ہی ساتھی تھے، انہوں نے جو کٹا کھولا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس کا، وہ بھی ان کے ہی ساتھی تھے۔ تو یہ الزامات محض نہیں ہیں، ان کے اپنے ساتھی یہ وعدہ معاف گواہ سمجھیں، ایک طرح کے ایک قسم کے وعدہ معاف گواہ ہیں۔ تو اب انہوں نے جو کچھ کیا 3.5 سال، نہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا، 12 نے 2 والا کام ہے ان کے ساتھ، لیکن کھایا پیا ہے انہوں نے مطلب کھایا نہ پیا۔ میں اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے ملک کو قوم کو کچھ دیا بھی نہیں، معیشت بھی تباہ کی، الٹا نقصان ہی کیا، اپنا بھی نقصان کیا، قوم کا بھی نقصان کیا، وقت برباد کیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو بیانی ہے یہ جھوٹ بولنا، اب اس کی سزائیں تو ہونی ہے۔ بھائی عمران خان، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جی، بالکل آ رہے ہیں جی، لوگ آ رہے ہیں ابھی، لیکن اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب کے ملین مارچ آپ نے جس نے بھی دیکھے ہوں گے وہ کتنے مشہور ہوئے تھے۔ ملین مارچ کا آغاز یا روایت وہ قاضی حسین احمد کے ساتھ منسوب ہوتی ہے کہ انہوں نے آغاز کیا تھا، لیکن قاضی صاحب کو اسمبلی میں کتنے سیٹیں آتی تھی؟ 1 2 4 اتنی سیٹیں آتی تھی، لیکن الیکشنی سیاست، پارلیمانی سیاست اور جلسے کرنا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف کا مثال لے لیں، جب میاں نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب لاہور پہنچے تھے، تو لاہور پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ جی ٹی روڈ پہ کیا مناظر تھے آپ لوگوں نے دیکھے تھے، تو اس وقت بھی بڑی پبلک تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ الطاف حسین کی مثال لے لیں، آپ کے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم کے بارے میں کسی نے سوچا تھا کہ ایم کیو ایم اس طرح تباہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی اور الطاف حسین اس طرح بین ہوں گے؟ ہاں جی، بین ہو گیا، اور تقاریر کیا کوئی نام بھی ٹی وی چینل نہیں لیتا۔ تو الطاف حسین بڑے بڑے مافیاز یہاں پر توڑ دیے گئے۔ یہ ریاست سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا، ریاست جب چاہے، اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں اس طرح کی، یا عسکری جو ونگس ہیں وہ اسی طرح ہی طاقتور ہو گئے تھے، ان کا عروج تھا، لیکن ان کا فوری زوال بھی آ گیا۔ تو پی ٹی آئی کے جو اقدامات پی ٹی آئی نے کیے ہیں ابھی تک، جو لچھن میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے، یہ پابندی بھی مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ اندر بھی مجھے جیلوں میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور ان پر یعنی جماعت پر بھی اور ان کی تقاریر پر بھی پابندی عائد کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب کیونکہ پانی سر سے اوپر ہو گیا تھا، سر سے اوپر گزر چکا تھا،
انہوں نے انتہا ایک قسم کی کر دی ہوئی تھی۔ پاکستان میں تو پاکستان میں مسجد نبوی تک جا کر پہنچے ہیں، وہاں پر انہوں نے مسجد نبوی کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا، تو اب وہاں پر سزائیں تو اپنی جگہ پر ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں بھی ان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہونے لگا ہے۔ ایک گرفتاری پہلی جو ہے وہ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کی ہوئی ہے۔ اب شیخ رشید احمد کو بھی اپنی پھڑپھڑی لگی ہوئی ہے، اپنی پریشانی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ جی میں پتہ نہیں کب گرفتار کروں گا، ابھی ہو جاؤں گا۔ اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، سول کپڑوں میں حساس اداروں کے لوگ جو ہیں میرا پیچھا کر رہے ہیں، لال حویلی تک جا رہے ہیں، گھر میں تو نہیں داخل ہوئے لیکن میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ اب نے چیخنا چلانا تو شروع کر دیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں عید کے بعد پراپر جو ڈنڈا برسے گا سمجھیں وہ عید کے بعد ہوگا، تو دیکھتے ہیں، ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، اور بھی لوگ سعودی عرب سے واپس آنے ہیں۔ شیخ راشد شفیق نے ویڈیو بھی جاری کی تھی کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی یہ کامیابی ہے جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا ہے، اب اس کے بعد اور وہاں پہ وہ نعرے بازی میں بھی وہ دیکھے گئے ہیں، تو اس کے بعد تو کوئی ثبوت چاہیے ہی نہیں ان کے خلاف۔ تو اس وقت عمران خان اور شیخ رشید احمد نے جو ماحول کریٹ کیا تھا اپنے مخالفین، سیاسی مخالفین کے خلاف، اب سارا کچھ جو ہے الٹا ہو گیا ہے اور گنگا الٹی بانا شروع ہو گئی ہے۔ ان کا اپنی جو انہوں نے مخالفین کے لیے جو کھندق کھودی تھی اب اس میں خود گرنے لگے ہیں، تو ابھی سے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے۔ عید کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کیا کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔